ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں 3 قسم کے ہمسایوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سب سے پہلے والجار ذی القربیٰ والجار الجنب وصاحب بالجنب، یہ 3 ہمسایوں کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہمسایہ کون ہے؟ والجار ذی القربیٰ، کہ وہ قریبی ہمسایہ بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ یہ سب سے پہلے حق اس کا ہے، قرابت کا بھی تعلق ہے اور ساتھ پھر ہمسایہ بھی ہے۔ اور دوسرا فرمایا والجار الجنب، کہ اجنبی کوئی آپ کے ہاں آپ کے گھرانے کے ساتھ کوئی ہمسایہ آ چکا ہے، یعنی باہر کا مسافر آ چکا ہے، آپ کے ساتھ مکان کسی کا خالی تھا تو اس نے قریبی مکان کرائے پہ دے دیا ہے، تو یہ صاحب بالجنب ہے، یہ اجنبی مسافر آ گیا۔ اور تیسرا قرآن مجید میں فرمایا وہ صاحب بالجنب، کہ وہ ایسا ہے ہمسایہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے، کچھ دیر کے لیے آپ بیٹھے، کچھ دیر کے لیے آپ کے ساتھ اس کی رفاقت ہو چکی ہے، کچھ دیر آپ کے ساتھ اس نے سفر کیا ہے یا آپ کے ساتھ ہم نشین ہو چکا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو بھی مسافر کے حکم میں بیان کیا ہے۔ اور کتابوں میں آتا ہے، جیران کا لفظ آتا ہے، جیران کہتے ہیں کہ تمام جو معاشرتی معاملہ ہے، اب ایک گھرانہ ہے، اس کے 40 جو گھرانے ساتھ ملتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ سب اس کے رشتہ داروں میں نہیں بلکہ ہمسائے میں آتے ہیں، یعنی 40 گھرانے جو ان سے ہیں یہ اس کے ہمسائے میں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، 3 بار اللہ کے نبی نے قسم فرمائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تاکید فرما رہی ہے، قسم فرمائی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، قسم سے وہ ایمان والا نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، قسم سے وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، قسم سے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا من قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی وضاحت فرما دیں کہ کون شخص ایمان والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جارو بوائقہ، کہ اس کی ایذا سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، یعنی جو قریبی آپ کا ہمسایہ ہے، چاہے وہ اجنبی ہمسایہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ قرابت والا کیوں، والجار ذی القربیٰ، سب سے پہلا جو ہمسایہ ہے کس کا؟ کہ جو آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے اور آپ کا ہمسایہ بھی ہے، یعنی آپ کے مکان کے ساتھ جو آپ کا ہمسایہ رہ رہا ہے، ہمسایہ بھی ہے اور قریبی رشتہ دار بھی، یہ 2 حق ہے، ایک تو رشتہ داری کا پاس رکھنا ہے اور دوسرا ہمسایہ کا پاس رکھنا ہے۔ پھر دوسرے نبی علیہ السلام نے فرمایا والصاحب بالجنب، کہ جو اجنبی آپ کے محلے میں کوئی مسافر آ چکا ہے، مہینے کے لیے اس نے کرائے کا مکان لیا ہے، 2 مہینے کے لیے کرائے کا مکان لیا ہے، آپ اس کو اوپرا نہ سمجھیں بلکہ وہ آپ کا ہمسایہ بن چکا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ نے اس کے حقوق کا خیال نہ رکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ یعنی آپ اگر نماز پڑھ کے کہیں گے کہ ہم نے تیر مارا، ہم نے نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حقوق اللہ ہے، اس لیے کہ آپ نے اللہ کا حق ادا کیا ہے لیکن آپ نے اپنی ہمسائے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جارو بوائقہ، کہ آپ کی ایذا سے اگر پڑوسی تکلیف میں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، کہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ 40 گھرانے آپ کے پڑوسی میں ہیں، یعنی دائیں والے بھی پڑوسی ہیں 10 گھرانے، بائیں والے بھی ہیں، آگے والے پیچھے والے بھی ہیں۔ اب ایک ہمسایہ وہ ہے کہ جس سے آپ کا تعلق زیادہ ہے، یعنی جو آپ کا قریبی ہمسایہ ہے، قریبی پڑوسی، آپ کے ساتھ اس کی روزانہ دعا سلام ہوتی ہے۔ لیکن ایک وہ ہے کہ جو 5 گھرانے دور ہے، 10 گھرانے دور ہے، لیکن بعض اوقات آپ کا اس کے ساتھ بھی مذاکرہ ہوتا ہے، اس سے بھی گفت و شنید ہوتی ہے۔ یہاں تک کتابوں میں آیا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی فروٹ لے کے آ رہے ہیں، بازار سے لے کے آ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جب میں اپنی گلی سے گزروں گا، اس وقت جو میرے ہمسائے کا بچہ کھیل رہا ہوگا، کود رہا ہوگا، شاید وہ باہر ہو تو وہ میرے لفافے میں فروٹ دے کے اس کا جینا للچا جائے۔ آپ اس کو کسی ایسے شاپر میں لے کے آئیں تاکہ وہ بچہ احساس کمتری میں شکار نہ ہو جائے کہ اگر میرا باپ بھی تھوڑا سا امیر ہو جاتا یا میرے باپ کو بھی اللہ نے توفیق دی ہوتی، جس طرح یہ اپنے بچوں کے لیے پھل لے کے آ رہا ہے تو میرے باپ کے پاس بھی پیسے ہو جاتے تو میرے لیے بھی پھل لے کے آتا۔
اور یہاں تک کہ فقہاء نے فرمایا کہ اگر آپ اس وقت لے کے آ چکے ہیں پھل کہ دیکھنے والا نہیں تھا لیکن آپ نے گھر میں پھل کھا لیے، اس کے جو چھلکے ہیں وہ باہر گلی میں نہ پھینکیں، اس لیے کہ جب آپ گلی میں پھینکیں گے صبح کوئی بچہ گزرے گا اس کا جی بھر آئے گا، وہ جب چھلکوں کو دیکھ کے جائے گا۔ تو فقہاء فرماتے ہیں کہ اتنی پاسداری رکھیے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے حقوق میں رعایت رکھیں۔ اور فقہاء نے فرما دی کہ 3 حقوق ہیں، سب سے پہلے ایک حق والا ہے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے 2 حقوق ہیں اور کسی کے 3 حقوق ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ 3 حق والا کون ہے جس کو 3 حقوق ملے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان ہے اور دوسرا قریبی ہے اور تیسرا جو ان سے وہ اس کا ہمسایہ ہے۔ اس کے 3 حق ہیں، اس لیے کہ پہلا حق یہ مسلمان ہے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ یہ آپ کا قریبی ہمسایہ بھی ہے اور قریبی رشتہ دار بھی ہے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ یہ آپ کا ہمسایہ بھی ہے۔ اور دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حقان، اس کے 2 حق ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمسائے کے 2 حق والے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا حق ہے اور دوسرا وہ آپ کا ہمسایہ، یہ 2 حق ہیں۔ اور ایک کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ہمسایہ ایسا ہے اس کا 1 حق ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چاہے مشرک ہے، چاہے غیر مسلم ہے، یہودی قادیانی ہے، اگر وہ بھی آپ کا ہمسایہ بن چکے ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس کے حقوق کا بھی رعایت رکھنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ پادری ہے، غیر مسلم ہے، کوئی اور ہے، بلکہ آپ نے اپنے حقوق کے ساتھ اس کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ شاید کہ وہ آپ کے حقوق کو دیکھ کے مسلمان ہو جائے، آپ کے اچھی طریقوں کو دیکھ کے وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے معاشرتی زندگی کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کے سچے فرمودات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔